یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو کی نشریات اور پروگرام سندھ نامہ کے ساتھ میں ہوں فیاض نائج۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہمیں کراچی کے اندر خاص طور پر جو بارشوں کے بعد کا کراچی ہے اس کے اندر دو انتہائی خوفناک قسم کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے کراچی کے اندر گلشتان جوہر کے علاقے پرفیوم چوک میں سیکٹرین جو فالٹ لائن ہے وہ ہمیں ایکٹیو نظر آئی، جہاں پہ شیعہ اور سنی تضاد ہوا اور موب کی صورت میں لوگ باہر نکل آئے ایک چوک پہ مالکی کے حقوق مالکی کے دعویٰ کے اوپر۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی سے لے کر بہت ساری جماعتوں نے جو ایتھنک فالٹ لائن ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کراچی کے حقوق کے حوالے سے۔ ان دو فالٹ لائنز کا اس وقت ایکٹیو ہونا کیا اتفاقی ہے یا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ملک کے ایک سینئر صحافی اور نامور تجزیہ نگار ریاض سہیل صاحب کو، آئے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ریاض صاحب السلام علیکم۔ ریاض صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ دونوں فالٹ لائنز ہمیں ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی، کراچی میں ایک بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلکی یا فرقے وارانہ تضاد ہے وہ بالکل ایک شدت کے ساتھ ابھر کے آیا ہے۔ مختلف آبادیوں میں، مختلف گلی محلوں میں یہ موجود تو رہا ہے، بڑے عرصے سے موجود رہا ہے، مگر اس طریقے سے ری ایکشنری بن کر سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ نیشنل ایکشن پلان بھی تھا۔ جب اس قسم کی جو بھی جماعتیں تھیں ان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے لے کر ہیٹ لٹریچر تک، ہیٹ لٹریچر سے لے کر جو تقاریر، جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی تھی۔ یہ بنیادی طور پر ریاست کا ایک ان دنوں میں نیریٹو تھا، مگر بدقسمتی سے اس کو جاری رکھا نہیں گیا اور نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی دھرنے ہوئے، اور اب جب محرم کے دنوں میں اس نے ایک مرتبہ پھر ایک دوبارہ سے سرفیس پہ آئی اور ہمیں نظر آیا کہ عام طور پر جو دو مسلکی تنظیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، مگر اس مرتبہ صورتحال کچھ قدر مختلف اس حوالے سے ہوئی کہ جو بریلوی مسلک کی تنظیمیں ہیں وہ زیادہ آگے فور فرنٹ پہ تھیں، اور خاص طور پر مفتی منیب الرحمان ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بریلوی مسلک کی جو تنظیم تھی تحریک لبیک، اس کو جو خادم رضوی صاحب وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے، مگر اس مرتبہ سچویشن کراچی میں ڈیفرنٹ ہوئی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مفتی منیب کا جو موجودہ حکومت کے ساتھ ایک تضاد جاری تار ہوا تھے لال کمیٹی کے حوالے سے، اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی جو کوئی کافی ناراضگی رہی، تو ایک قسم کی کشیدگی ان کی حکومت کے ساتھ موجود تھی۔ مگر اس طریقے سے جو مسئلہ کی سچویشن یہاں پر بڑھی، اور ہم نے دیکھا کہ انہی دنوں میں FATF کا اجلاس بھی جاری تھا، اور وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو بھی تنظیمیں ہیں جو بین الاقوامی طور پر پابندی پر ہیں یا ریڈار پر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو تنظیمیں جو بڑے پیمانے پر خود کو جہادی تنظیمیں اور بین الاقوامی جہاد پر یقین رکھتی ہیں، وہ جو FATF کے ریڈار پہ آئیں، وہ بنیادی طور پر ان کے جو بھرتیاں ہوتی ہیں تو وہ بھرتی کے گراؤنڈز کون سے ہیں؟ ان کے بھرتیوں کے گراؤنڈز یہی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جہاں سے پرائمری مدرسے ہیں یا اس طرح مدرسے ہیں یا ان کی نرسریاں یہ ہیں، وہاں سے آگے بڑھتی ہیں۔ حال ہی میں کل پرسوں جو واشنگٹن جو پوسٹ میں بھی اس پر ایک جو ہے اس نے اپنا ایڈیٹور لکھ کر اس پر کنسرن ظاہر کیے ہیں، تو یقیناً
یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس سے ہم کہیں کہ تنظیمی طور پر اتنی جماعتیں یہ ایکٹیو ہو گئیں اور ایک دم سے سڑکوں پہ آ گئیں. بغیر کسی سپورٹ کے یہ جو فالٹ لائنز ہیں اتنا ایکٹیو نہیں ہوتی. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ کہیں پہ بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا تو وہ گرفتاری عمل میں آتی تھی, مقدمہ ہوتا تھا یا, مگر اس مرتبہ لگتا یہی ہے کہ کچھ لوگ دانستہ طور پر اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو یہ لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں ہو رہا تھا اس کو پھر یہاں پہ منتقل کیا گیا. ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی بہت حساس شہر ہے کیونکہ یہاں پر جو شیعہ پاپولیشن بھی ہے, یہاں پر ہارڈ لائن بریلوی پاپولیشن بھی ہے, یہاں پہ اہل حدیث پاپولیشن بھی ہے, یہاں پہ دیوبندی پاپولیشن بھی ہے. اور یہ لاہور کا ایریا نہیں ہے, یہ پنڈی نہیں ہے جہاں پر ایک مائنارٹی سطح پہ ان کی پاپولیشن, یہاں پر کافی اہم ان کی پاپولیشن ہے. اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بریلوی پالیٹکس بہت اسٹرانگ رہی ہیں. جب مولانا نورانی صاحب نے یہاں سے نشستیں لی ہیں, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جو سنی پالیٹکس کا جو ہارڈ ورژن ہے, جس نے بعد میں ایم کیو ایم کے ساتھ لڑائی کی, مختلف دوسرے سے لڑائی کی, ایک سنی تحریک کی شکل میں ہم نے دیکھا جن کے کئی مساجد کے دیوبند مسلک کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد جب یہ لاہور میں اب اس وقت کیوں اٹھ رہا یہ سارا چکر؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برساتیں ہوئیں, اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ این ڈی ایم اے کے نام پہ جنرل صاحب آئے, پھر وہاں پہ اپنا ایف ڈبلیو کے نام پہ فوجی حضرات آئے, پھر یہاں پہ جو کوارڈینیشن کمیٹی کے نام پہ ڈی ایم سی لیول تک اپنا کوارڈینیشن کے لیے ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں جب کراچی کے اندر وہ آ کے خود بیٹھ گئے ہیں کہ ایک چیز کی نگرانی کرے, حالانکہ وہ کوارڈینیشن کمیٹی تو پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی ہے, لیکن ہمیں کسی اور ڈویژن کے اندر ان کی کوارڈینیشن کے لیے کوئی مقرری ابھی تک سامنے نہیں آئی سوائے کراچی کے. تو اس وقت یہ شروع ہونا, پھر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا آپ نے دیکھا کہ ایک دنوں کے اندر سیم ورڈنگ کے ساتھ بینر لگے ہوئے تھے, کراچی کو حق دو, کو لالی پاپ نہیں, ہمیں مضبوط جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نظام چاہیے, اور اس طرح کے کچھ وہ جو تھے. تو اس طرح سے پھر ادھر سے بھی ریٹیلیشن آئی کچھ تنظیمیں, تو ایسا لگتا تھا کہ جو فالٹ لائن ہے, اتنک فالٹ لائن ہے, اس کو بھی ابھارنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل, اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ لاہور میں بھی پولیٹکس مسلم لیگ نون کی زوروں پہ تھی, اور کراچی میں بھی اس کو زیادہ چھڑا گیا. مگر ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کرونا کے دنوں میں سندھ گورنمنٹ کو جو کراچی کے سربراہ ہیں, جو ہمارے اداروں کے, خاص طور پر جو فوج کے سربراہ ہیں کراچی کے, ان کی کافی حمایت حاصل, جی کور 5 کی کافی حمایت حاصل رہی. اور اس کے باوجود کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا دباؤ تھا, مختلف متضاد بیانات بھی تھے, مگر ان کو بڑی سپورٹ رہی, اور اسی طریقے سے وہ اتنا دباؤ کا شکار نہیں ہوئے. اور خود جو چیف منسٹر ہیں وہ خود جو نجی محفلوں میں اور ملاقاتوں میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ انہیں کافی حمایت حاصل رہی, اور اسی کو ان کی سوچ و فکر کو, پھر مشترکہ سوچ فکر کو اوپر فیڈرل لیول تک اپلائی کیا گیا. تو اس کا مطلب تھا کہ انڈرسٹینڈنگ رہی. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن سے پہلے جو لوگ امیدوار تھے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے پہلے, ان میں کچھ سینئر جو لوگ تھے ان میں موجودہ کور کمانڈر کراچی بھی شامل تھے. تو یہاں پر ایک ایکویشن بھی تھی, وہاں پہ ایک رغبت بھی تھی, اور تو اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر کافی بہتر اداروں میں کوارڈینیشن جاری تھا. بارشوں کے بعد بھی اتنی کوئی زیادہ صورتحال نہیں ہوئی, اور تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آرمی چیف کو خود آنا پڑا اس کے بعد یہاں پر, حالانکہ پاکستان کے کسی اور علاقے میں وہ اس طریقے سے نہیں گئے, حالانکہ سوات میں بھی سچویشن کافی گمبھیر تھی, مگر وہاں پہ سندھ کے اندر جو 25 سے 30 لاکھ لوگ جو اپنا عمر کوٹ اور اپنا سانگھڑ اور اپنا 2 ڈویژن خاص طور پر متاثر ہوئی, میرپور خاص اور اپنا شہید بے نظیر آباد ڈویژن بہت متاثر ہوئی, وہاں پہ بھی کوئی نہیں گیا. جی اسی حوالے سے ایک وزیر اعظم ہوں یا دوسرے اداروں کے لوگ ہوں یا آرمی چیف ہوں, ان پر یہ بالکل کوشچن اٹھے تھے کہ ابھی تک
ابھی تک بھی وہاں پر کوئی نہیں گیا. تو یہ سوال یقیناً انہی دنوں میں بھی تھے. تو اس سے یہ یقیناً ایک پولیٹیکل کنسپائرسیز نظر آتی ہیں کہ جو کراچی میں ایک دم سے ابھرتی ہوئی تحریکیں نظر آ رہی ہیں, ابھرتی ہوئی انہی فالٹ لائنز کو جو دوبارہ ابھارا جا رہا ہے. اور ایک جیسے 1985 میں ایک اپریل میں جب بشرا زیدی کے واقعے کو اتنا اٹھایا گیا اس کے تھا. بارے میں تو اسلم بیگ نے کہا ہے کہ وہ ضیاء کی اپنی پلاننگ تھی. ضیاء نے اپنا جنرل ضیاء نے اسلم بیگ صاحب آن ریکارڈ ہیں سلیم صافی کے پروگرام میں. ان دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایم آر ڈی انتخابات کا بائیکاٹ کر چکی تھی اور سارا گھر جو پارلیمانی اور جماعتیں آ چکی تھیں. تو ہر دور میں اس قسم کی سچویشن رہتی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو پنڈی میں اور اسلام آباد میں ہوا, اس کے بعد ودن فوج کے اداروں کہ کچھ لوگوں پر بھی اعتراض ہوا. اس کے بعد جنرل رضوان اختر کا ایک استعفیٰ بھی سامنے آیا. تو مختلف وقتوں میں جو ادارتی اختلافات ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, اس کی کہیں نہ کہیں سے وہ جو اظہار نظر آتا ہے, وہ اظہار ڈائریکٹ خود نہیں ہوتا. اس اظہار کے لیے کوئی شخص کو تنظیم اپنے طور پر یہ سامنے آتی ہیں. یہ بہت اہم باتیں ہیں کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور وہیں پہ یہ دو سینسٹیو قسم کی فالٹ لائن, کیونکہ کراچی گزشتہ جس طرح آپ نے کہا کہ بشرا زیدی کے واقعے سے لے کر جب تک یہ کراچی کلیننگ آپریشن نہیں شروع ہوا تھا, اپنا ہمارے جو کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا کام تھا, کچھ کہتے ہیں کہ راحیل شریف کا کام تھا, بہرحال تھا شریفوں کا معاملہ. تو جب کراچی کے اندر یہ آپریشن ہوا اور یہ سارا معاملہ, تب تک کراچی پورے اس عرصے میں, حالانکہ آپریشن ہوئے بریگیڈیئر بلا کا آپریشن بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کا دور میں نصیر اللہ بابر کا آپریشن بھی دیکھا ہم نے, مطلب وہ پھر کراچی امن نہیں آیا. حالانکہ وہ اس وقت جو اب بے نظیر کے پہلے دور میں جو آپریشن ہوا تھا, اس وقت تو اسلم بیگ نے وہ آپریشن رکوایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد کے پکا قلعہ کا جو آپریشن ہو رہا تھا, لیکن امن نہیں آیا. اب جا کے امن آیا اتنے سالوں کے بعد, تقریباً کہا دیکھا جائے تو ایک طرح سے 40 سالوں کا ایک اپنا پیریڈ کراچی نے بھگتا ہے. اس کے بعد جا کے امن آیا ہے, لیکن اب وہی دونوں سینسٹیو فالٹ لائنز جو ہیں وہ سلگنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بہت ہی خوفناک ہے میرے خیال میں, اور جس کے پیچھے جو مقاصد ہیں, وہ جو سبب ہیں, اور جو کتنی کچھ قوتوں کے انٹریسٹ ہیں, بہرحال یہ ہے بہت خوفناک ہے. پاکستان کے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کا جو اقتصادی ہب ہے وہ اس ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک اپنا اس کے اندر جو تھوڑا سا سکون کی سانسیں لی ہیں کراچی کے لوگوں نے, وہ شاید ایک مرتبہ پھر کسی بڑے اس میں جا رہا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے جوائن کیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فیاض راج کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. یہ ہیں بدلو کی نشریات.